محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج ہم اس کانفرنس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کانفرنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خاص طور پر منعقد ہوتی رہی ہے جو پہلوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی رحمت اور شفقت کے پہلو کو پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں بغیر کسی تمہید کے ہم کہیں دنیا بھر میں فساد اور بگاڑ کی جو شکلیں عام ہیں، ان فساد اور بگاڑ کے اسباب کی طرف اگر آپ لوٹیں گے تو پائیں گے کہ دنیا میں اخلاقی، اقتصادی، سماجی، الغرض کے زندگی کے ہر پہلو پر محیط یہ فساد کہیں نہ کہیں کچھ بنیادی اسباب رکھتا ہے، جن اسباب میں ایک اہم سبب نشہ یا کہہ دیجیے نشہ کی لت ہے، جو آج بلا مسلک و مذہب اور سرحدوں کی حدود سے آزاد ہو کر پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے۔ امن و سکون غارت ہو گیا، ملکوں کی معیشتیں تباہ ہونے لگیں۔ لاطینی امریکہ چلے جائیں، کولمبیا، میکسیکو، ہنڈوراس، اس طرح کے ممالک جس وجہ سے آج دنیا میں مشہور ہیں وہ وجہ ہے نشہ یا نشہ آور چیزیں، منظم ایسے گروہوں کا پایا جانا جو منشیات کی ریکٹ چلاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ کس تیزی سے اس کا گراف بڑھا ہے۔ 2006 سے 2013 تک جو حکومت نے رپورٹ جاری کی، تقریباً 1257 کیسز ایسے درج ہوئے جن میں منشیات کے جرم میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ 2013 سے 2023 تک کا جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کو چونکا سکتا ہے۔ یہ تعداد 3 گنا کے قریب بڑھ گئی، تقریباً 3755 لوگوں کو 2013 اور 23 کے درمیان گرفتار کیا گیا منشیات کے جرم میں یا منشیات کو پھیلانے میں یا منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کے جرم میں۔ اور اگر رقموں کا تخمینہ کریں تو 760 کروڑ روپے کی منشیات پکڑی گئی تھی 2006 سے 13 کے درمیان، اور جبکہ 2013 سے 2023 کے درمیان 22,000 کروڑ کی رقم پہنچ جاتی ہے جو صرف ہندوستان میں منشیات سے جڑے ہوئے لوگوں سے برآمد کی گئی وہ منشیات کی مقدار۔ ملک کا ہر طبقہ پریشان ہے۔ پہلے نشہ کے لیے دیہاتوں میں سستی چیزوں کا استعمال ہوتا تھا، جس کو ہم لوگ دیہات میں تاڑی واڑی یا اس طرح کی چیزوں سے جانتے ہیں، تو سماج کا کمزور طبقہ اس کا زیادہ شکار ہوتا تھا۔ مزدور طبقہ دن میں کمائی کرتا اور رات میں جا کے اپنے پیسے برباد کر لیتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں منشیات کی ایسی قسمیں عام ہو گئی ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے مالدار گھرانوں کے گھروں میں دستک دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میں کچھ شکلوں کا مختصر تذکرہ سرسری طور پر تذکرہ کروں گا جو منشیات یا مخدرات کے طور پر آج سوسائٹی میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کحولیات یعنی الکوہلز، اور اس میں وہ تمام چیزیں آئیں گی جو ڈرنک کی صورت میں لی جاتی ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، وائن ہو، بیئر ہو، جن ہو، جو بھی نام رکھ دے، ایتھانول ہو، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ کحولیات یا الکوہلز میں آتی ہیں۔ دوسری چیز جن کو آپ اوپیم یا افیون کی شکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، جس میں ہیروئن، کوکین،
मैरिजुआना, इस तरह की के मुनश्शिया या मुनश्शी मादे इस्तेमाल किए जाते हैं नशा के लिए। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। मगरिब ने, लोग कहते हैं कि मगरिब ने मशरिक पर अस्करी हमला किया, तो मशरिक वालों ने मगरिब पर मुनश्शियात के जरिए हमला किया। यानी यूरोप की सोसाइटी खोखली होती चली जा रही। खुद अमेरिका के आदाद शुमार पर एक नजर डालें तो यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर काम करने वाला एक इदारा है ड्रग्स इंटेलिजेंस सेंटर। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में सालाना $215 बिलियन का नुकसान होता है हुकूमत को मुनश्शियात से जुड़े हुए अफराद की देखभाल के लिए, उनको मुनश्शियात से निकालने के लिए, मुनश्शियात जिन खानदानों को तबाह कर रहा है उनको फिर से बहाल करने के लिए। और WHO की रिपोर्ट पे जाएं तो हर साल 3 मिलियन लोग, तकरीबन 30 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इनके अंदर पड़ के। और हिंदुस्तान में जो हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है 336 लोग डेली मरते हैं मुनश्शियात की वजह से। अब समझ जाइए कि ये कितना घातक और कितनी गंभीर चीज है जो हमारे समाज को जड़ से खोखला कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की ये रहमत है कि इस्लाम तमाम इंसानियत के लिए शफकत और रहमत का बर्ताव करता है। तो यहां भी शरीयत खामोश नहीं है। शरीयत ने ऐसी रहनुमाई की कि अल्हम्दुलिल्लाह मुनश्शियात या इस तरह की जो ड्रग्स की चीजें हैं उनका इस्तेमाल मुसलमानों में बनिस्बत दूसरी कौमों के मुकाबले में कम, बनिस्बत दूसरी कौमों के मुकाबले में कम है। मुनश्शियात में एक तरह की सुकून आवर दवाएं भी आजकल इस्तेमाल की जाने लगी। कुछ वो दवाएं जिनका इस्तेमाल ज़हनी तौर पर चाको चौबंद रखने के लिए लोग करते थे, उनको भी लोग अब नशा के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल मेथ एक मादा होता है, इसका इस्तेमाल नौजवानों में कसरत से बढ़ा। ई सिगरेट स्मोकिंग की एक नई शक्ल जो वबाई शक्ल इख्तियार कर रही है, और WHO की माने तो 13 से 15, 17 साल के बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं जो स्कूलों और कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जरूरत है कि इस्लाम की रहनुमाई यहां भी लोगों के साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करे। पहली चीज याद रखिए कि इस्लाम ने नशा की हर सूरत को हराम करार दिया। इस्लाम 5 चीजों की हिफाजत के लिए यहां आया। वो दीन की हिफाजत की गारंटी देता है, जान की हिफाजत की गारंटी देता है, अक्ल की हिफाजत की गारंटी देता है, इज्जत और आबरू की हिफाजत की गारंटी देता है, और माल की हिफाजत की गारंटी देता है, जिनको हम अरबी में अज़रूरातुल खम्स या 5 नेसेसिटीज के नाम से जानते हैं। ये प्रिजर्वेशन है कि आपको फेथ यानी अकीदे, आपके अकीदे की हिफाजत की जाए, आपकी लाइफ की हिफाजत हो। हराम करार दिया इसीलिए शरीयत ने, आपके अक्ल की हिफाजत हो। और अक्ल वो जौहर है जिसकी बुनियाद पर इंसान मुकल्लफ होता है। इसलिए गजाली ने लिखा, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक तफसीर आती है अल्लाह ताला के इस कौल के सिलसिले में, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने बनी आदम यानी इंसानों की तकरीम की। इब्न अब्बास कहते हैं कर्रमहुम बिल अक्ल व हुवा मनातुत तकलीफ, इंसानों की तकरीम अल्लाह ने अक्ल के जरिए की। इसीलिए अगर कोई अक्ल से महरूम हो जाए, दिमागी तौर पर मुख्तल हो जाए, तो कहते हैं दीवाना है, मजनून है। उस हालत में वो जो उसके ऊपर शरीय अहकाम नाफिज नहीं होते। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 तरह के लोगों से कलम को उठा लिया गया, यानी उनकी पकड़ नहीं होगी। कहा अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, नींद की हालत में है, सो रहे हैं, तो नींद की हालत में किसी तरह की तफरीत और कोताही हो जाती है तो आपकी पकड़ नहीं होगी। अगर वो नींद फितरी तौर पे आ जाए, यानी ऐसा नहीं कि हमने नींद में जानबूझकर ताखीर की सोने में, मिसाल के तौर पे हम फजर की नमाज से सोते रहे इसलिए कि हमने लेट किया, नहीं, जानबूझकर लेट नहीं किया, हो सकता आंख लग गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैसा तफरीतु फिन नौम इन्नमा तफरीतु फिल यक़ज़ा, कोताही नींद में नहीं है, बेदारी में कोताही होती। दूसरी चीज कहा अनिस सबी हत्ता यहलुम, बच्चा छोटा है, अभी बालिग नहीं हुआ है, उस वक्त तक उसका मुआखज़ा नहीं होगा शरई तौर पे, वो शरई अहकाम व क़वानीन का मुकल्लफ नहीं है यहां तक के बालिग हो जाए।
اور تیسرا وہ شخص کہا وہ عن المجنون حتی یفیق، اور دیوانہ عقل سے مختل جو شخص ہوتا ہے، کہا جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے دو وسیلے یا شریعت نے دو وسیلے فراہم کیے۔ پہلا وسیلہ کہا علم کو طلب کیا جائے، اسی لیے جہاں بھی اسلام علم کو سیکھنے کی تلقین کرتا ہے گویا عقل کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے۔ اسی لیے عقل اور شریعت کو علماء کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں۔ علامہ غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے درء تعارض العقل والنقل میں لکھا ہے، مشترکہ بات ان کے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ العقل والشرع سنوان، یہ عقل اور شریعت دونوں ایک جیسے ہیں، اسی لیے جس انسان کے اندر عقل سلیم ہے وہ دین اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اسلام اسی لیے کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، یعنی عقل کو اپیل کرتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ نے عقل کی حفاظت کی کہ ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو چیز عقل میں اختلال کا، عقل کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہو۔ چنانچہ اسی لیے نشاور چیزیں حرام ہو گئی اور ایک قاعدہ کلیہ جاری کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف شراب پائی جاتی تھی تو صرف شراب حرام ہے، الکوہل سے حرام ہوں گے، دیگر چیزیں جو آج کے زمانے میں نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ حرام نہیں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی کثیر مقدار آپ کو نشہ میں لا سکے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ کہا کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے، شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ جو مرتا ہے اس حال میں کہ من شرب فی الدنیا فمات وهو يدمنها حرمها فی الآخرہ، کہ جو دنیا میں شراب پیتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، آخرت میں وہ آخرت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ جو شراب اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی جن کا بیان سورہ محمد میں آیا کہ 4 طرح کی شرابوں سے مومنین کو نوازا جائے گا، ان کی ضیافت کی جائے گی۔ محترم سامعین و سامعات، اس شراب نے انسان کو نہ صرف انفرادی طور پہ جو شراب پینے والا ہوتا ہے وہ اپنی جان کو ایک طرح سے ہلاکت میں ڈالتا ہے، اس کے نقصانات وہ جان لے۔ علماء طب لکھتے ہیں کہ شراب کا سب سے زیادہ نقصان انسان کے لیور پہ پڑتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا شکار بناتا ہے۔ فیٹی لیور کی شکایت ہوتی ہے، لیور اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ لبلبے کے کینسر کا شکار ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ کہا کہ دماغی طور پر وہ انسان مریض ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، نہ صرف وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس اذیت سے گزارتا ہے۔ اقتصادی طور پر اس گھر کا سے برکت چلی جاتی ہے جس گھر کا کوئی فرد نشہ کرنے لگے، کیونکہ گھر میں چوری کر سکتا ہے، گھر میں رکھا ہوا کوئی مال اٹھا کے جا کے وہ اپنی نشے کی لت کو پورا کرے گا۔ سماج میں چوری، ڈاکہ، ایک دوسرے پر زیادتی کی شکایتیں عام ہوتی چلی جائیں گی جب کسی معاشرے میں نشہ آور یا نشہ لینے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ اقتصادی نقصان دیکھ جائیے کہ اس گھر یا وہ فیملی ترقی نہیں کر سکتی جس گھر کے اندر افراد نشہ کرتے ہوں۔ نشہ کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہوتی ہیں۔ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ 25% خواتین، امریکی خواتین اپنی زندگی میں نشے میں دھت افراد کی زیادتیوں کا شکار بنتی رہی۔ ملک میں ریپ اور عصمت دری کی جو بھی کیسز آ رہے ہیں ان کے پیچھے نشہ بنیادی سبب ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ کا حصہ صرف نشہ میں دھت لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دینی طور پہ وہ معاشرہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو گویا نشہ، جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو، اپنی تہذیب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں مختصر میں کچھ باتیں بچاؤ یا تدبیر کی صورت میں رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ نشہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دینی خوف یا اللہ کا خوف اس بندے کے دل میں پیدا ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین شراب کے رسیا تھے جاہلیت کے زمانے میں، شراب کہتے ہیں ان کی گھٹکی میں پڑی تھی، اور اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے حرام کیا شراب کو، ڈائریکٹ نہیں حرام کیا۔ چنانچہ مشہور حدیث آتی ہے ترمذی میں، حضرت عمر نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ خمر شراب کے سلسلے میں کافی شافی بیان اتار دیجئے۔ تو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
خمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے اندر بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہو سکتی. تشفی نہیں ہوئی، کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ خمر شراب کے سلسلے میں کافی شافی بیان نازل فرما. کچھ عرصے بعد حالت نشے کی حالت میں نماز سے قریب جانے سے روک دیا گیا. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ شراب کے سلسلے میں کافی شافی بیان نازل کر. تب یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے بعد نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسی کے تیر اور اس طرح کی چیزیں یہ شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت اور نفرت پیدا کر دے شراب اور جوئے کی وجہ سے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک دے. فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ اللہ کے نبی نے تلاوت کی تو انہوں نے کہا انتہینا یا رب، اے رب ہم باز آ گئے. اور دیکھیے صحابہ نے کس طرح صورت استجابت دکھائی. آیت نازل ہوئی، فوراً پینے والے کا گلاس اوپر ہے انڈیل دیا. حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث آتی ہے، کنت ساقی القوم فی بیت ابی طلحہ، میں ابو طلحہ انصاری کے گھر میں جو ان کے سوتیلے باپ تھے لوگوں کو پلا رہا تھا شراب. کہ اچانک ایک ندا آئی، آواز شراب حرام قرار دی گئی ہے. ابو طلحہ کہتے کہ انس سنو کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ انہوں نے کس شراب کی حرمت کی بات کہہ رہا ہے. ساری شراب کو کام دے گلاسیں اٹھا انڈیل دی اور مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ پڑی. صحابہ کی شان دیکھیے کہ وہ یہ نہیں پوچھے کہ اب نہیں پیئیں گے، ابھی پی لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. انما کان المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله امرا، کہا کہ مومنوں کی شان ہی ہوتی ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی. دوسری صورت ان وعیدوں کو انسان جانے جو شراب پینے کے اوپر مقرر کی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شراب پی، من شرب وسکر لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی اور چوتھی مرتبہ کہا. ہر بار یہ کہتے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. آخری مرتبہ آپ نے کہا کہ جو شراب پیتے ہوئے مر جائے حق علی اللہ. ردغۃ الخبا پوچھا گیا، یہ ردغۃ الخبا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمیوں کا پیپ ہے. میرے بھائیوں، معاشرے میں ایسے لوگ جو شراب کے یا اس طرح منشیات میں پڑے ہیں جن کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی تعلیم ان تک پہنچائی جائے، شراب اور نشے کی چیزوں کی حرمت سے انہیں واقف کرایا جائے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیٹھائی جائے. یہ رحمت رسول کا بنیادی مقصد ہوا کہ آپ ان کے ساتھ رحمت اور رأفت کا مظاہرہ کریں اور اپنے سماج اور معاشرے کو اس دلدل سے بچائیں جو دلدل ایک طرح سے سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نشے اور منشیات و مخدرات سے محفوظ رکھے، ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.